بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، شب برات قریب آ چکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مغفرت اور رحمت کی رات ہے، مگر یاد رکھیے کہ اگر کسی گھر میں 3 ایسی خاموش چیزیں موجود رہیں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ تنگ دستی، پریشانی اور برے حالات کو جنم دے سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ شب برات سے پہلے ہی انہیں پہچان کر اپنے گھر سے نکال دیا جائے، ورنہ انسان انجانے میں خود کو نقصان کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک ایسی چھوٹی سی چیز موجود ہو سکتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ نقصان بڑھاتی چلی جاتی ہے؟ اگر آج اس کو نظر انداز کر دیا گیا تو یہی چیز غربت، بدقسمتی، منفی اثرات اور ناپسندیدہ اثرات کے دروازے کھول سکتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ بعض گھروں میں داخل ہوتے ہی دل گھبرانے لگتا ہے، فضا بوجھل محسوس ہوتی ہے، ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تیرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ سب کچھ بظاہر ٹھیک ہوتا ہے، گھر کے صاف ستھرا ہوتا ہے، نماز، ذکر، درود اور استغفار کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، مگر اس کے باوجود دل بے چین رہتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی اور صبح اٹھتے ہی جسم تھکن محسوس کرتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دعا کے بعد بھی دل کو سکون نصیب نہیں ہوتا؟ کیوں گھر کی خوشیاں آتے آتے جیسے کہیں کھو جاتی ہیں اور دل پر ایک انجانا سا بوجھ چھا جاتا ہے؟ اکثر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کوئی ہمارے خلاف بد نیتی رکھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات اصل نقصان باہر سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھر کے اندر سے ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اس چیز کو جگہ دے دیتے ہیں، اپنی کمزوری کی وجہ سے اسے برداشت کرتے رہتے ہیں۔ وہ چیز ہمیں معمولی ہی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہی چیز روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے، رحمت کے فرشتوں کو دور اور منفی اثرات کو قریب کر دیتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ گھر کے افراد برے ہوں، بلکہ وہ خود بھی اس کے اثرات سے لا علم ہوتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو دل پر بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، سانسیں بھاری لگتی ہیں، دل کسی انجان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان دعا بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، مگر سکون حاصل نہیں ہوتا، اور اس کی اصل وجہ وہی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے ہم نے لاپرواہی سے اپنے گھر میں جگہ دے رکھی ہوتی ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ اگر آج آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں اور اس چیز کو اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ گھر کا ماحول کس طرح بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگتا ہے، جہاں جھگڑے تھے وہاں محبت اور الفت کی فضا قائم ہو جاتی ہے، جہاں دیواریں خاموش لگتی تھیں وہاں تسبیح اور ذکر کی برکت محسوس ہونے لگتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی ہے۔ آج کی یہ بات ہر بھائی اور ہر بہن کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ اس کا ہر لفظ قیمتی ہے۔ اگر انسان سمجھ لے تو عمل کیے بغیر نہیں رہتا۔ بہت سی غلطیاں ہم سے انجانے میں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے گھر میں تنگی، غربت اور بے برکتی آ جاتی ہے، لیکن اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو درست کر لیا جائے تو انشاءاللہ گھر سے بے برکتی ختم ہو سکتی ہے، رزق میں کشادگی آ سکتی ہے، اور اللہ کے فضل سے برکتیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر زندگی گزارنے کے اصول سکھا دیے تاکہ وہ اپنے اہل خانہ کی زندگی آسانی سے گزار سکے۔ صحت، کامیابی، کاروبار اور دیگر معاملات میں رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں کو مبعوث فرمایا جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں میں نہ صرف برکت ہے بلکہ کامیابی اور فلاح بھی پوشیدہ ہے۔ جو شخص زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیابی چاہتا ہے اسے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنانا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں گھر کے سکون اور اطمینان کے لیے واضح اصول موجود ہیں، اور جوان پر عمل کرتا ہے وہ اپنے گھر میں حقیقی سکون محسوس کرتا ہے۔ انسان جب بھی کوئی کام شروع کرے تو بسم اللہ پڑھے اور ہر حال میں ذکر الہی میں مشغول رہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو دل کو بھی
سکون دیتا ہے اور گھر کو بھی برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ جدید دور میں اکثر لوگ وقت گزارنے کے لیے موبائل فون کا بے جا استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے بلکہ نیکی کے لیے شمار مواقع بھی انسان کے ہاتھ سے نکل لے جاتا ہے۔ اس لیے کوشش اور اہتمام ہونا چاہیے کہ جب بھی گھر میں کسی کام میں مشغول ہوں تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم جیسے اذکار کا زبان پر جاری رہیں، اور اس کی عادت صرف خود تک محدود نہ رکھی جائے بلکہ بچوں کو بھی اس کی ترغیب دی جائے۔ قرآن مجید میں سورۃ المدثر کے اندر ایک جنتی اور جہنمی کے درمیان مکالمہ بیان کیا گیا ہے، جہاں جنتی جہنمی سے سوال کرتا ہے کہ کون سی چیز تجھے جہنم میں لے گئی ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نماز کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بھی جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس میں سستی کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور جان بوجھ کر نماز کو مؤخر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی وہ نماز تو ادا کرتے ہیں مگر توجہ اور اہتمام کے بغیر۔ لہٰذا اگر گھر میں برکت مطلوب ہو تو نماز کا خاص اہتمام کیا جائے اور خصوصاً نوافل اور سنتیں گھر میں ادا کی جائیں۔ گھر میں نوافل اور سنتیں پڑھنے کے لیے شمار فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچے دیکھ کر نماز کی طرف مائل ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ گھر میں برکت قائم رہتی ہے۔ اسی طرح گھر میں برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، چاہیے تھوڑی ہے تلاوت کیوں نہ ہو مگر روزانہ کی بنیاد پر ہو۔ اگر ایک صفحہ بھی پڑھا جائے تو وہ بھی باقاعدگی کے ساتھ پڑھا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ بچوں کو بھی ایک صفحہ روزانہ تلاوت کر کے سنایا جائے تاکہ ان کے دل میں قرآن مجید سے محبت اور شوق پیدا ہو۔ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھی جائے تو وہ گھر کے لیے برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی گھروں میں نماز اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورت واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طرح صبح کی وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اور جمعہ کے دن سورت کہف پڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ قرآن مجید میں تقویٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، زاد راہ لے لو، اور سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ گھر میں برکت کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ انسان جس طرح مسجد، مجلس اور سفر میں اللہ سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے، اس طرح گھر میں تنہائی کے وقت بھی جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو سوائے رب کائنات کے، اس وقت بھی تقویٰ اختیار کرے اور اپنی بیوی، بچوں اور والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، کیونکہ یہ عمل بھی گھر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب گھر کے افراد مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور جب والدین، میاں بیوی، بچے اور بہن بھائی سب ایک جگہ اہتمام کے ساتھ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرتے ہیں تو برکت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ افسوس کے جدید دور میں یہ خوبصورت روایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی کمرے میں کھا رہا ہے، کوئی ڈرائنگ روم میں والدین الگ بیٹھے ہیں اور بچے الگ، حالانکہ اس طرح کرنا برکت کم کرنے کی مترادف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا وہ ہے جس پر زیادہ ہاتھ پڑتے ہوں، یعنی جہاں زیادہ لوگ مل کر کھاتے ہوں۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم الگ الگ کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، تو آپ نے فرمایا اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ اور اللہ کا نام لو، اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کے لیے کوئی خاص اوقات مقرر نہیں کیے، لیکن اسلامی تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں اگر انسان رزق کی حلال کی تلاش میں نکلے تو نہ صرف رزق ملتا
ہوتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی عطا کی جاتی ہے۔ ہماری تہذیب اور ثقافت کا حصہ رہا ہے کہ بزرگ فجر کے وقت اٹھتے، نماز ادا کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور پھر رزق کی تلاش میں نکل پڑتے، شام کو واپس آتے اور عشاء کے بعد آرام کرتے تھے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کا فضل بھی سمیٹتا ہے اور برکت بھی حاصل کرتا ہے۔ آج کے دور میں اوقات بدل گئے ہیں، لوگ فجر کے وقت سوتے ہیں اور رات بھر جاگتے رہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض گھروں میں 4-5 کمانے والے ہونے کے باوجود برکت اور سکون نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے اجداد کے زمانے میں ایک ہی کمانے والا پورے گھر کو سنبھال لیتا تھا اور زندگی میں سکون اور اطمینان موجود ہوتا تھا۔ اس لیے اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے رزق میں برکت ہو تو ہمیں صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت اپنانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرنا ہوگا جیسا کہ اس کا حق ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام معاملات کا خود ذمہ دار رہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ایک مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے میں تار ہو کے محنت مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، ریت ڈھونڈتا ہے اور جب شام کے وقت سورج ڈھل جاتا ہے تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا ہے، وہ سکے اس کی محنت کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ انہی پیسوں سے وہ بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا ہے، کبھی گھر کے لیے آٹا اور کبھی بچوں کے لیے دودھ، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی بسی رہتی ہے، نہ خوشی کا پورا احساس ہوتا ہے اور نہ دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، جیسے اس کے گھر کی دیواروں نے سکون سے دشمنی کر لی ہو۔ ہر رات وہ سجدے میں گر گرا کر اللہ تعالی عرض کرتا ہے، یا رب میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ مگر جواب میں اسے خاموشی کے سوا کچھ نہ ملتا۔ دل بے چین رہتا اور تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ جاتی ہے۔ ایک دن اس کی ملاقات گاؤں کے ایک بزرگ سے ہوئی۔ مزدور نے ان کے سامنے اپنا دکھ رکھا، آنکھوں میں نمی لیے بولا، بابا جی میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، پھر بھی میرا گھر بے سکونی کا گہوارہ کیوں بنا ہوا ہے؟ خوشی جیسے میرے آنگن سے روٹھ گئی ہو۔ بزرگ مسکرائے اور نرمی سے بولے، بیٹا آج کی مزدوری سے تم نے اپنے لیے کچھ نہیں خریدنا، بس 2 کلو مٹھائی لینا ہے اور میرے پاس لے آنا، میں اس پر کچھ پڑھوں گا۔ پھر جب شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر رکھ کر اپنے کان لگا کر سننا کہ اندر سے کیسی آوازیں آتی ہیں۔ تمہارے گھر میں رکھی ایک چیز تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کا راز کھول دے گی۔ مزدور نے تعجب سے دیکھا مگر خاموشی رہا۔ دن بھر کی محنت کے باوجود شام ڈھلے اس نے 2 کلو مٹھائی خریدی اور جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو اس پر کھلا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو گھر میں تنگ دستی اور بے سکونی کو دعوت دیتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جب دیواروں پر شکر کے بجائے ناشکری لکھی ہو، بعض گھروں میں داخل ہوتے ہیں ایک عجیب سی خاموش استقبال کرتی ہے، نہ ہنسی کی آواز نہ اپنائیت کی پکار، یوں لگتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواروں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، وہ تحریر جو کسی قلم سے نہیں بلکہ انسانوں کی رویوں سے لکھی جاتی ہے۔ خاموشی سب کچھ بیان کر دیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں برکت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان دیواروں پر شکر نہیں بلکہ شکایت لکھی ہوتی ہے۔ جہاں ہر بات میں میرا نصیب کیوں ایسا ہے کہ صدا گونجتی ہے، جہاں زبان پر ناشکری اور دل میں مایوسی بسی ہو، وہاں رحمت قدم نہیں رکھتی۔ فرشتے خاموشی سے پلٹ جاتے ہیں اور وصف سے جگہ بنا لیتے ہیں۔ کبھی شیطان دروازے توڑ کر نہیں آتا، ہم خود اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ جب الحمدللہ کے بجائے کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب نعمتیں معمولی اور کمیوں کو بہت بڑا سمجھ لیا جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ مدھم پڑنے لگا ہے۔ وہی روشنی جو گھر کو زندگی دیتی ہے، رزق میں برکت ڈالتی تھی اور دلوں کو نرم رکھتی تھی، نہ شکر کے لیے معمولی کیفیت نہیں، ایک گہرا زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتا ہے مگر اثر پورے ماحول پر پڑتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی الفاظ سے زیادہ ہوتے ہیں، مگر سمجھ ختم ہو جاتی ہے اور زندگی کی رونقیں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہیں۔ شیطان ایسے گھروں میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولتی ہے اور دل شکر کرنا بھول جائے۔ وہ جانتا ہے کہ جہاں شکر نہیں ہوتا وہاں سجدے بھی بے نور ہو جاتے ہیں، جہاں شکایت بسی ہو وہاں دعا بھی دروازہ نہیں کھولتی۔ وہ دل میں یہ احساس
بٹھا دیتا ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھلا کر خالی پن کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ یاد رکھیں، شکر صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روشنی ہے، وہ روشنی جو اندھیروں کو پیچھے دھکیل دیتی ہے، فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور شیطان کے قدم جلا دیتی ہے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ بدلیں، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان لفظوں کو پڑھنے آتی ہے۔ 3 چیزیں ایسے ہیں جو گھر میں تنگ دستی اور بے سکونی کو دعوت دیتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آنکھیں عیب تلاش کرنے لگیں، کبھی سوچا ہے کہ جب نگاہ کمی ڈھونڈنے کی عادی ہو جائے تو نصیب کی روشنی کیوں مدھم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلنے لگتا ہے؟ کیوں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی، روح بوجھل اور فضا ہے، رونق اور محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے بنی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن جاتی ہے، اور وہ نگاہ جو رحمت کا مناظر دیکھنے والی تھی اب صرف دوسروں کی عیب تلاش کرنے میں لگ جاتی ہے۔ جان لیجئے کہ جس گھر میں عیب تلاش کرنے والے بس جاتے ہیں وہاں برکت ٹھہر نہیں پاتی، وہاں شیطان آہستہ آہستہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ عیب جوئی کوئی معمولی لغزش نہیں بلکہ یہ روح کی ایک گہری بیماری ہے، ایسی آگ جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، روشنوں کو، رشتوں کو آراغ کر رکھ دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں ڈبو دیتی ہے۔ جس گھر میں ہر زبان دوسرے کی خطائیں گننے میں مصروف ہو وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، دعاؤں کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ اے وہ آنکھ جو دوسروں کی خامیاں تلاش کرتی ہے، کبھی اپنے اندر کے آئینے میں جھانک، تجھے معلوم ہوگا جو عیب تو دوسروں میں دیکھتا ہے وہ دراصل تیرے اپنے اصل کی غفلت کا عکس ہے۔ جو شخص ہر وقت دوسروں میں نقص ڈھونڈتا رہتا ہے وہ در حقیقت اپنے اندر کے خلاصے سے فراد ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ گھروں میں شور تو چھوڑ جاتے ہیں مگر سکون کبھی نہیں لا پاتے۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اس لیے وہ نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے، دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیتا ہے اور کانوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا۔ جب انسان اسے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ گھر کی فضا بدل چکی ہے، اب وہاں محبت نہیں بلکہ وسوسے بسنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس گھر کی نگاہیں عیب دیکھنے لگیں اس گھر کی برکتیں پردہ کر لیتی ہیں۔ جہاں بدگمانی بس جائے وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں شیطان خوشی سے ناچتا ہے، اس کی ہنسی سنائی نہیں دیتی مگر ہر بے سکونی اس کی فتح کا اعلان بن جاتی ہے۔ جو آنکھیں دلوں کو جوڑے وہ جنتی ہیں اور جو آنکھیں دلوں کو توڑیں وہ جہنمی بن جاتی ہیں۔ رحمت ان گھروں میں اترتی ہے جہاں نگاہیں پردہ ڈالنا چاہتی ہوں، جہاں زبان محبت ڈھونڈتی ہو اور جہاں دل دوسرے کے لیے دعا کرتے ہوں، نہ کہ عیب بیان۔ اگر کوئی مومن چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے تنگ دستی کا سایہ ہٹ جائے اور بے سکونی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں تو اپنی نگاہ پاک کر لے، عیب دیکھنے کے بجائے خوبی تلاش کرے، کیونکہ عیب چھپانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا ساتھی۔ جبکہ آنکھیں محبت سے دیکھنے لگتی ہیں تو رحمتیں خود چل کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، اور جب نگاہ دوسروں کی کمیوں میں الجھ جاتی ہیں سمجھ لو کہ شیطان دل و دماغ میں اتر چکا ہے۔ تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ جب گھروں کے دروازے دعاؤں سے نہیں بلکہ آوازوں اور تلخی سے کھلنے لگیں، کبھی سوچا ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترتا ہے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشی ہو، جہاں دروازے کھلے تو سلامتی پھیلے، مگر جب وہی دروازے شور، چیخو پکار اور سخت لہجوں سے کھلنے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ زحمت نہیں رحمت کی جگہ لے لی ہے۔ جس گھر کے دروازے سلام سے خالی ہو جائیں وہاں فرشتے قدم نہیں رکھتے۔ جب الفاظ بوجھل ہوں تو فضا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو میں تلخی آ جائے تو برکت زمین سے اٹھ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان کہتا ہے کہ اب یہ گھر میرے لیے تیار ہے۔ گھر کے شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کے شور سے جنم لیتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھی ہو، چہرہ بوجھل ہو، بچوں کے لہجوں میں کرواٹ ہو تو یہ شور دیواروں سے ٹکرا کر لوٹتا ہے اور آہستہ آہستہ گھر کی روشنی نچوڑ لیتا ہے۔ پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا بے برکتی کی علامت بن جاتا ہے۔
یہ شور محض الفاظ نہیں بلکہ رحمت کے فرشتوں کے لیے بند دروازے ہیں، کیونکہ شیطان کو خاموشی نہیں بلکہ شور پسند ہے۔ اسے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، جہاں غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، جہاں میں ہوں مگر ہم نہ ہو۔ مگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی آپ کا مقدر نہ بنے تو اپنے گھروں کے دروازے آوازوں سے نہیں دعاؤں سے کھولیں، سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بنائیں اور درود کو اپنے دروازوں کا محافظ بنائیں، کیونکہ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں، اور جب زبان سے شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت اسی وقت اترتی ہے جب اس گھر کا پہلا کلمہ سلام ہو۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کی اس کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔